السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں نوید اشرفی آپ کو اپنے پروگرام معارف اسلام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے سفر کے مہینے سفر المظفر کے بارے میں۔ ناظرین، اس کے بارے کافی منفی عقائد اور توہم پرستی کی باتیں وابستہ چلی آ رہی ہیں۔ اس کے متعلق بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے مہمان گرامی کو یہاں دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب نور المشائخ ابو المجتبیٰ سید مصطفیٰ اشرف شاہ اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ حضور بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ کی آمد کا۔ حضور، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ سفر المظفر کے بارے میں ہے۔ سفر کے اسلامی مہینے کے بارے میں لوگوں کے منفی عقائد اور توہم پرستی کی باتیں کچھ وابستہ ہیں، تو ہمارے دوستوں نے سوالات بھیجے ہیں، تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ حضور، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سفر کا اسلامی مہینہ تاریخی طور پر منفی عقائد اور توہم پرستی سے وابستہ کیوں چلا آ رہا ہے، اور ہمارے معاشرے کے لوگ اس پر کیوں عمل پیرا ہیں؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ تمام مہینے جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، بے شک۔ کچھ مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، سبحان جیسے اللہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جی بے شک۔ جس میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے رحمت جوش میں ہوتی ہے، بے شک۔ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک عمل کا 70 گنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بے شک تو بے اس شک لحاظ سے دیکھا جائے تو جو فضیلت جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، بے شک۔ اسی طرح ذی الحج کا مہینہ ہے، جی حرمت والا مہینہ ہے، بے شک۔ محرم کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ بے شک۔ تو ویسے یہ ہے کہ تمام مہینے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں، جی کوئی اس میں منوس یا نحوست والا نہیں ہے، بے شک۔ بلکہ جو ہے تمام مہینے جو ہیں وہ برکت والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مہینہ بھی جو ہے بالکل ہمارے جو ہے عقیدے کے مطابق جو ہمیں دین اسلام بتاتا ہے، تو جی یہ مہینہ بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں یہ جو توہمات موجود ہیں، اور یہ سب جو ہے لوگوں کی ذہنی اختراع ہے۔ صحیح۔ ان چیزوں کا جو ہے نہ قرآن نہ حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، بالکل۔ یہ خود ساختہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں بہت کہ بہتر۔ جو ہے یہ ماہ مبارک جو ہے اس کے اندر خوشی منانا نہیں چاہیے، جی یہ مردوں کے لیے بھاری ہے، تو صحیح۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت بہتر۔ حضور، اگلا ہمارا سوال ہے کہ ایسے کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے لوگ سفر کے مبارک مہینے سے غلط عقائد کو جوڑتے ہیں؟ وہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ذہنی اختراع ہے، اور لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ اس میں شادی بیاہ کرنا وہ غلط ہے، اس سے کوئی نقصان ہو جائے گا، خدا نہ کرے، اچھا۔ یا جو ہے بچیوں کو نہیں بیانا چاہیے، جی۔ یا مردوں کو اس ماہ مبارک میں سفر نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا۔ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس اللہ طرح کے اکبر۔ جو عقائد اور جو ہے لوگوں نے ذہن میں بٹھا لیے ہیں، تو ایسا کوئی بات نہیں ہے، اس مہینے میں سفر بھی کیا جا سکتا ہے، صحیح۔ شادی بیاہ بھی کر سکتے ہیں، بہت بہتر۔ اور جو ہے اس کا کوئی خدا نہ کرے نقصان نہیں ہے، جی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اور بالکل۔ اس مہینے میں ساری خوشی کے کام کیے جا سکتے ہیں۔ بہت بہتر۔ حضور، اگلا سوال ہے کہ کیا اسلام سے پہلے بھی کوئی ایسی روایات اور عقائد تھے جن کی وجہ سے اس مہینے کے بارے میں کوئی منفی عقائد یا کوئی ایسے تاثر پیدا ہوئے؟ اسلام سے پہلے خاص اس مہینے کے لیے نہیں، بلکہ اور دوسرے مہینوں کے میں یہ جو زمانۂ جاہلیت میں جی جب ظاہر ہے کہ دین اسلام ان تک نہیں پہنچا تھا، بالکل۔ تو بہت سے ان کے عقیدے غلط تھے، کچھ باتیں ان کے بتوں سے منسوب تھیں، جی کچھ مہینے ان کے بتوں سے منسوب تھے، تو صحیح۔ وہ سب زمانۂ جاہلیت کی باتیں تھیں، جی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ صحیح۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، جی بلکہ ہمیں تو اس پر عمل کرنا ہے جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا۔ بہت تو بہتر۔ دین اسلام کے اندر اس مہینے سے متعلق یا اور دوسرے کسی مہینے سے متعلق کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی خدا نہ کرے نوست والا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، یہ بہت تمام مہینے بہتر۔ جو ہیں برکت والے ہیں۔ بہت بہتر۔ حضور، اگلا ہمارا سوال ہے کہ اسلام کی آمد نے ان عقائد کو پھر کس طریقے سے متاثر اور تبدیل کیا؟ جی، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد جو ہے تمام جو باطل عقائد تھے جی اس کو جو ہے دین اسلام نے ختم کر دیا، سبحان اللہ۔ صرف اللہ پر یقین اور اللہ پر بھروسے کا ہمیں سبق دیا گیا۔ بے شک۔ جب رب العالمین پہ آپ بھروسہ کر کے کوئی قدم اٹھاتے ہیں جی تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے، سبحان اس اللہ۔ میں کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے،
رب ماشاء اللہ، العالمین پہ ایمان کامل ہونا چاہیے. بے شک. ان توہمات میں پڑھ کے کہ یہ سوچنا ہے اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا، اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا، جی، یہ پھر جو ہے خدا پر یقین متزلزل ہو جاتا ہے. تو صحیح، ہمیں تو اللہ پر یقین رکھنا ہے. بے اسلام، شک. دین اسلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ رب العالمین پہ یقین رکھو، پھر کوئی نیک قدم اٹھاؤ تو اللہ پر یقین کرتے ہوئے اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کو کامیابی عطا فرمائے گا. ماشاء تو اللہ. اگر ہمارا عقیدہ یہ پختہ ہو جائے جی، تو پھر ہم ان توہمات میں نہیں پڑتے، پھر یہ جو ذہنی اختراع ہے اس میں ہم نہیں جائیں گے، بہت بلکہ ہم بہتر، جو بھی کچھ ہے سب اللہ کے بھروسے پہ کریں گے، بے شک. اور انشاءاللہ رب العالمین کرم فرمائے گا. بہت بہتر. حضور، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کوئی ایسا تاثر ملتا ہے کہ اس مہینے کے بارے میں منفی تاثر پیدا ہو؟ بالکل، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے مروی ہے، اور اس میں جو ہے حضرت ابو ہریرہ نے سرکار سے اس ماہ مبارک کے متعلق پوچھا، صحیح. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی وسلم نے اللہ علیہ فرمایا، وسلم. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا سفر، کہ سفر کوئی چیز نہیں. یعنی واہ، جو لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ منحوس ہے، یہ سب غلط ہے. بہت بہتر. تو اس مہینے میں لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے یہ مہینہ بڑا مردوں کے لیے بھاری ہے. یہ جی، سب خواتین کی ذہنی اختراع ہے، بہت ایسی کوئی بہتر. بات نہیں ہے. خاص طور پہ اس مہینے کی 13 تاریخ، یعنی پہلی سے لے کے 13 تک، صحیح. جس کو 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے، اچھا. تو کہتے ہیں یہ 13 دن جو ہے نا بہت زیادہ منحوس ہیں. اللہ تو اکبر. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. دین اسلام میں کوئی ایسی بات ہمیں نظر نہیں آتی، اور نہ قرآن حدیث میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات نظر آتی ہے، بلکہ سرکار نے صحیح. فرمایا یہ عقیدہ غلط ہے. لا بالکل. سفر، سفر سے کوئی چیز نہیں، یعنی سفر کا مہینہ غلط نہیں ہے. بہت بہتر. تو ہمیں جو ہے حدیث مبارکہ اور قرآن پر یہ عمل کرنا ہے، اس پر بہت یقین بہتر. رکھنا چاہیے، اور ان چیزوں کو ذہن سے نکال دینا چاہیے. یہ بالکل غلط ہے، شیطانی معاملات ہیں، خیالات ہیں. بہت بہتر. بہت بہتر. حضور، لوگوں کو مستند اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنے اور بے بنیاد عقائد کو دور کرنے کے کون سے مؤثر طریقے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آدمی ان توہمات میں پڑتا ہے تو اس کی وجہ دین اسلام سے دوری، بہت بہتر. اور خاص طور پہ دین کی تعلیم سے دوری. اللہ تو اکبر. ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں کم سے کم اپنی اگر 2-4 اولادیں ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو دین کا علم ضرور سکھائیں، بے شک. مکمل. ورنہ یہ کہ صحیح. ہر مسلمان کو اپنے دین کا اتنا علم ضرور آنا چاہیے جی. کہ وہ دین پر صحیح طریقے سے عمل کر سکے. واہ، سبحان کم سے اللہ. کم اتنا علم تو ہو کہ جی، جو ہم اپنے دین سے بھٹکے نہیں. بہت بہتر. یہ جو تہمت پرستی ہے، اور یہ جی، جو ذہنی اختراع ہے، یہ خیالات ہیں الٹے سیدھے، یہ سب جی، شیطانی خیالات ہیں. اور اس میں آدمی جب ہی پڑھتا ہے جی. اور ان پر جب ہی یقین کرتا ہے جب اس کو اپنے دین کی پوری معلومات نہیں ہوتی اللہ اور اکبر. اللہ پر پورا یقین نہیں ہوتا. بے تو شک. ہمارا ایمان کا پہلا تقاضا تو یہی ہے کہ ہمارا اللہ پر پختہ یقین ہو. بہت بہتر. اور پھر جب ہم دین سے قریب ہوں گے اور دین کی جو ہے معلومات ہمیں ہوگی، دین کی جی، تعلیمات ہمارے پاس ہوں گی، تو پھر ہم کبھی بھی ان چیزوں کے اندر ملوث نہیں ہوتے. بے شک. تو اس میں ملوث ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، اور اس سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ بہت ہم بہتر. اس سے کے متعلق علماء سے رجوع کریں. بہت بہتر. اور کوئی بھی ایسا ذہن میں جو ہے بات پیدا ہو، کوئی ایسا سوال آ جائے، تو کسی صحیح عالم دین سے، جی، اور جو سبھی شخصیات ہمارے جی، پاس موجود ہیں، اللہ کا کرم ہے، جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. جی. تو بڑے بڑے علماء بھی موجود ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے پھر رجوع کریں اور بہت بہتر. اپنے ایمان کی اصلاح کریں. بہت بہتر. حضور، اور بھی ہماری جنرل قسم کی بہت سی کوئی توہمات مشہور ہیں، جن میں سے ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ اگر کالی بلی آگے سے گزر جائے تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کالی بلی میرا راستہ کاٹ گئی ہے، تو وہ جس کام کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی شاید اس وجہ سے کام بگڑ جائے، تو وہ پھر اس کام کے لیے نکلتے ہی نہیں ہیں، تو واپس لوٹ آتے ہیں. حضور، یہ اس میں کیا حقیقت ہے؟ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. کالی بلی ہو یا سفید بلی گزر جائے گا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت بہتر. ایسی کوئی بات نہیں. وہی میں نے بتایا کہ یہ بالکل شیطانی خیالات ہیں. جی، اگر کالی بلی گزر بھی جائے تو جی، گزر جائے، وہ بھی جی. اللہ کی مخلوق ہے. بے شک. اس میں کالا اور سفید کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی، اور جہاں تک جنہ کا تعلق ہے یا دوسری مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جی، وہ معاملات الگ ہیں. ان چیزوں کو سوچنا کہ جی. کالی بلی گزر گئے تو پھر آپ باہر ہی نہیں نکل رہے، گھر میں آ کے بیٹھ گئے، آج باہر نکلنا ہمارے لیے خطرہ ہے، تو ایسا صحیح. کرنا بالکل غلط ہے. حضور، اسی طریقے سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گھر سے نکلتے وقت کوئی اگر آپ کو پیٹھ پیچھے آواز دے دے تو وہ کام جس کے لیے وہ نکلنے لگتے ہیں
وہ ہونے کی بجائے وہ بگڑ جاتا ہے، تو اس میں کیا سچائی ہے؟ نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آدمی کو پیچھے سے آواز دے دی جائے تو وہ پھر جو ہے جائے گا تو اس کا کام نہیں ہوگا. صحیح. لیکن عام طور پر جو ہے بزرگ ہمارے منع کرتے ہیں جی. کہ اس طرح پیچھے سے آوازیں دینا مناسب نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ ایک اخلاق کے خلاف بات بھی ہے کہ جی. ایک بندہ آرام سے جب نکل گیا اپنے کام سے، پھر آپ پیچھے سے آوازیں دیتے چلے جائیں. صحیح. تو کوئی بھی بات ہو، جانے سے پہلے تمام معاملات کو طے کریں، پھر گھر سے نکلیں. بہت بہتر. یہ نوبت ہی نہ آئے کہ کوئی پیچھے سے آواز دے. بہت بہتر. تو لیکن یہ سوچنا کہ بھئی اگر پیچھے سے آواز دے دی وہ کام غلط ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں. بہت بہتر. حضور اسی طریقے سے ہمارا اگلا سوال ہے کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جی فلاں چیز ہم نے گھر میں رکھی ہے، یا کوئی جانور رکھا ہے، یا کوئی پرندہ رکھا ہے، تو اس کے رکھنے کی وجہ سے گھر میں نحوست پیدا ہو رہی ہے، اس میں کیا سچائی ہے؟ جانوروں میں تو دیکھیں لوگ بلیاں بھی پالتے ہیں، جی. بلی پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل. ہاں، نجس جانور جو ہیں جی. ان کے لیے پھر منع کیا گیا ہے صحیح. کہ جس کی وجہ سے گندگی پیدا ہو یا کچھ جی. ہو. ہمارا دین کہتا ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے. بہت پھر بہتر. طہارت و پاکیزگی کا ہمیں حکم دیا گیا. بہت بہت سے لوگ بہتر. جو ہیں وہ گھر کے اندر کتا پال لیتے ہیں، تو پھر جی. اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اس کو گھر کی دہلیز سے باہر رکھا باہر جائے، رکھیے. حفاظت کے لیے اگر آپ نے رکھا ہے، جی. شوق کے لیے نہیں کہ وہ گھر کے صحیح. اندر بھی گھسا ہوا ہے، آپ کے بستر پر بھی چڑھ رہا ہے، جی. پھر آپ کے صوفے پر بھی بیٹھ رہا ہے. جی. وہ سب جو ہے وہ گندگی پھیل رہی ہے. صحیح. اور پھر وہ کہتے ہیں جہاں کتا ہوگا وہاں فرشتے رحمت کے نہیں آتے. نہیں آتے. تو بہت بالکل بہتر. بس صحیح بات ہے. تو جی. اگر تو کتا ایسے کوئی جانور پالا ہے تو اس کو دہلیز سے باہر رکھنے کا حکم ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ جو ہے اور بہت سے جو ہیں جانور ہیں، بہت سے لوگ بندر پال لیتے ہیں. جی. یہ بھی ایک نجیس جانور ہے. گندگی، صحیح. پاکی، صفائی اس کے اندر کچھ ایسی چیز نہیں ہے. بہت تو بہتر. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ طہارت اور پاکیزگی، بہت اس بہتر. کا ہمیں دین نے حکم دیا ہے. تو ہمیں تو کوئی ایسا جانور نہیں پالنا چاہیے کہ جی. جس سے کی وجہ سے گھر میں گندگی ہو، آپ کے بستر پر گندگی ہو جائے، آپ کا لباس خراب ہو جائے. تو ایسا کوئی جانور جو پالنا ہے وہ بالکل غلط ہے. بہت بہتر. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے جانور پرندے پالتے ہیں، لوگ پنجروں میں جی. رکھتے ہیں، پھر کبوتر پالتے ہیں. ایسی چیزیں جو ہے اس میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہتر. حضور آج کے پروگرام میں آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ نے کافی ماشاءاللہ تسلی بخش جواب دیے ہیں. امید ہے کہ ہمارے ناظرین کرام کو اپنے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ان ویڈیوز کو شیئر کریں. آپ کے ان ویڈیوز کو شیئر کرنے سے نہ صرف آپ لوگوں کے عقائد درست ہوں گے، بلکہ آپ کے جاننے والے، آپ کے عزیز و اقارب کے عقائد بھی درست ہوں گے. اور مزید ان کے متعلق کوئی بھی آپ سوالات ہم سے پوچھنا چاہیں تو ہمارے چینل کے ان باکس میں یا ہمارے فیس بک کے پیج کے اوپر آ کر آپ سوالات کر سکتے ہیں. آج کا پروگرام یہیں تک. میری طرف سے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.